ضروری نہیں ہے کہ جو چیز جائز ہو وہ ہمیشہ ہر دم ہر وقت ہی جائز رہے. ضروری نہیں ہے کہ جو چیز جائز ہو وہ ہمیشہ ہر دم ہر وقت ہی جائز رہے. ایک چیز ایک وقت میں حلال ہوتی ہے، دوسرے وقت میں حرام ہوتی ہے. ایک چیز ایک حیثیت سے حلال ہوتی ہے، دوسری حیثیت سے حرام ہوتی. ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے عورت غیر محرم ہے، اس کا دیکھنا حرام. عورت ماں ہے، اس کا دیکھنا حج اور عمرے کا ثواب ہے. دیکھ رہے ہیں بپی تفاوت راس کجاس تابہ کجا، کتنا فرق ہے. وہ بھی عورت ہے، غیر محرم عورت ہے، پڑوسن کی بیوی ہے، اس کو دیکھنا حرام ہے. ایک نظر کے بعد دوسری نظر پڑ گئی وہ جہنم میں لے جانے والی. اور وہی ماں ہے، دیکھو ایک بار دیکھو، دو بار دیکھو، حج عمرے کا ثواب لو. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر 100 بار دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تریفت یدا، ارے تیرا ناس ہو، اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے. جتنی بار دیکھے گا اتنی بار ثواب دے دے گا. 1000 بار دیکھ، 1,00,000 بار دیکھ، لیکن دیکھے تو کوئی محبت کی نگاہ سے. توفیق کس کو ہوتی صاحب؟ ماں تو بڈھی ہو گئی اور اس کو جھڑکتے ہی زندگی جاتی، بیچاری کی روتے ہی زندگی کٹتی ہے. اسی کو تو ابھی پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، یہ قرب قیامت کی علامت میں سے. اپنے دوست کو قریب کرے گا، اپنے باپ کو دور کرے گا، یہ قرب قیامت کی علامت. اب نہیں ہو رہا ہے اسے. نوجوان اپنے باپوں کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہے. بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی اولاد فرما بردار ہو، جن کی اولاد ان کی خدمت کرتی ہو بڑھاپے میں. یہ خوش قسمتی کی بات ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا. آج اکثریت یہ ہو گئی. حالات آتے ہیں میرے پاس، میں دیکھتا ہوں عورتوں کے مسائل، اور وہ بیچاری لکھ لکھ کر کے خطوط میرے پاس بھیجتی ہیں کس طرح کے حالات ہیں، اور ماؤں کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیسے باپوں کی ٹانگیں پکڑ کر کے کھینچ کھینچ کر کے گھروں سے باہر کر دیا جاتا ہے. تو خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہر چیز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر دم ہر چیز کے لیے جائز ہی ہو. عورت حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، بیوی ہے، حلال ہے، بہن ہے، اس کا دیکھنا حلال ہے لیکن اس کا استعمال حرام. موبائل ہے، آپ کے استعمال کے لیے ہے، آپ فون کر لو اس پہ، آپ اس سے کاروبار کر لو، آپ اس سے اپنی ضرورت پوری کرو. جو جائے اس میں گانے سننا، فلمیں دیکھنا، ننگی تصویریں دیکھنا حرام. خیر یہ باتیں میں نے بتایا بھی تھا. آج مجھے جو خاص طور سے عرض کرنا ہے وہ فتنہ تصویر. تصویر کا فتنہ جس نے اس دنیا میں تباہی کی بنیاد مضبوط کر دی ہے، یہی بنیاد ہے فلموں کی، گانے کی اور عیاشی کی، فحاشی کی، ننگے پن کی بنیاد یہ تصویر ہے، جس پر ایک زمانے تک لوگ یہ بحث کرتے رہے کہ ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر تو جائز. اور اس جواز نے پہنچایا کہاں تک قوم کو، اس نتیجے کو دیکھو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کا. ابھی موبائل نے، پہلے تو مصور وہی ہوتا تھا جو بیچارہ کیمرہ رکھتا ہو یا اس نے دکان کھول رکھی ہو اسٹوڈیو کی. اب اس میں جائز ناجائز ہر طرح کی تصویروں کھوجتے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی وہ تصویر کا کام کرنا بالکل حرام ہے، جس کا اسٹوڈیو ہو اور وہ بناتا ہو تصویریں، اگر وہ فوٹو سائز کے، وہ پاسپورٹ سائز کی تصویریں بناتا ہے اور ضرورت کی تصویریں بناتا ہے جس کو جائز قرار دیا گیا ہے، اس کو جائز کہا جائے گا، ناجائز نہیں کہا جائے گا. لیکن اس کی آڑ میں جو کچھ کھیل ہوتا ہے وہ سب کو معلوم. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی برائی کا شیوع ہو جاتا ہے، برائی عام ہو جاتی ہے،
تو پھر اس کی قباحت اور برائی لوگوں کے ذہن سے نکل بھی جاتی ہے، اس کو برا سمجھا نہیں جاتا۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، تو زنا کرنا بھی حرام ہے، شراب پینا بھی حرام ہے، داڑھی مڈانا بھی حرام ہے، لیکن داڑھی مڈانے والا ماشاءاللہ ہمارے ہاں بڑا محترم ہے، اور زنا کر لیا اگر محلے میں، ابھی خیر اتنی قباحت تو باقی ہے کہ اگر کسی نوجوان نے زنا کر لیا اس کی طرف دیکھنے کی طبیعت نہیں کہتی مسلمان، لاٹھیاں چل جاتی ہیں، گولیاں چل جاتی ہیں صاحب، کیوں؟ کیونکہ حرام کام کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر اتنی ہی برائی حرام ہے تو داڑھی مڈانا بھی حرام ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ٹوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ صاحب آپ نے داڑھی کیوں مڈایا۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت تھی زنا کے گناہ سے، اسی طرح نفرت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی مڈانے کے گناہ سے۔ بین الاقوامی سفیر تھا روم کا، غیر مسلم تھا، عیسائی تھا، داڑھی مڈا کر کے آیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پھیر لیا، فرمایا مجھے تیرے دیکھنے کی طبیعت مجھے نہیں کہتی، اور اگر یہ بات جائز ہوتی کہ قاصد کو قتل کیا جائے تو میں تیرے قتل کر دیتا، چونکہ تو قاصد ہے، سفیر ہے، اس لیے میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جہاں قتل کی بات تھی اور جہاں چہرہ پھیرا گیا تھا، آج اس کا شیوع ہو گیا، وہ چیز عام ہو گئی، اس لیے بری ہی نہیں سمجھی جاتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ زنا کم برا، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اس سے زیادہ بری چیز ہے سود خوری۔ شرک کے بعد اسلام میں سب سے بڑا گناہ سود کھانا ہے، لیکن آج سود کھانے والا معزز ہے، صاحب بینک میں نوکری کرتا ہے، آفیسر ہے، بڑا معزز ہے، بڑا محترم ہے، چونکہ روپے والا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کسی کا احترام نہ کرو، میرے پاس بھی آئے گا میں بھی احترام کروں گا، لیکن اس کی قباحت جو ہمارے ذہن سے نکل گئی اس کو تو ضرور برا جاننا چاہیے کہ وہ چیز بری ہے۔ یہی حال ہوا تصویر سازی کا، جب تک ہاتھ سے تصویر بنتی تھی تو مشکل تھا، کچھ لوگ بناتے تھے، کیمرہ آیا اس کی تصویر بننے لگی، وہ بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ میں تھا، موبائل آیا اس نے ایسا عام کر دیا، صاحب کھانے کی تصویر، پیر صاحب کی تصویر، بزرگ صاحب کی تصویر، اور حتیٰ کہ گھروں میں تصویر، باہر تصویر، مسجد میں تصویر، مدرسے میں تصویر، کوئی جگہ نہیں بچی جہاں اللہ کی تخلیق کے ساتھ مشابہت کی یہ گناہ نہ انجام دیا جاتا۔ اس کی قباحت اور شناعت ہی نکل گئی ذہنوں سے، یہ بھی کوئی حرام کام ہے، یہ بھی کوئی ناجائز کام ہے، اور اس کی وجہ سے وہ فروغ ہوا دنیا میں تصویروں کا، اور اس کی برائیاں پڑھے لکھے لوگوں پر پوشیدہ نہیں ہیں۔ آج کے نوجوان لڑکے لڑکیاں موبائل پر تصویریں بنا کر کے ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا بھر کی خرافات ہیں، اس پر کہاں سے آتے ہیں لوگ؟ وہ تصویریں کس کی ہوتی ہیں؟ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ہوتی ہیں، یہ تصویریں ان پر فروخت ہوتی ہیں اعلیٰ قیمتوں پر، ننگی تصویریں، عریاں تصویریں، برہنہ تصویریں اپلوڈ کی جاتی ہیں موبائلوں پر، یہ اسی کی دین ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے موبائل جائز ہے تو اس لیے تھوڑی نہ جائز ہے کہ اس سے تصویر کھینچی جائے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مولانا لوگ بھی تو تصویر کھنچواتے ہیں، اپنے لیے جائز کر لیتے ہیں، ہمارے لیے ناجائز کر دیتے ہیں۔ اول تو میں مولانا لوگوں کے فعل کو بھی جائز نہیں کہہ رہا ہوں، بے ضرورت کی تصویر، بے ضرورت ہاں آپ بھی ضرورت کی کھنچواتے ہو، ہم اس کے لیے جائز کہتے ہیں۔ آپ پاسپورٹ بنوانے کے لیے تصویر کھنچوا لو، اور آدھار کارڈ بنوانے کے لیے تصویر کھنچوا لو، اور بھی کوئی ڈاکومنٹ ہے اس کو بنوانے کے لیے آپ تصویر کھنچوا لو، کوئی مفتی ناجائز نہیں کہتا، ضرورت ہے، ضرورت کی بنیاد پر اس کو جائز کیا گیا۔ مولوی اگر وہ واقعی مولوی ہے اور اس کے دل میں خدا کا خوف ہے تو بے ضرورت کی تصویر نہیں کھنچوائے گا۔ کچھ لوگ ماں طارق جمیل صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب ان کے حوالے دیا کرتے، ارے صاحب خالی یہی دکھا کہ وہ تصویر کھنچواتے ہیں، وہ تہجد پڑھتے وہ دکھتا ہے تم کو؟
وہ کتنی نیکیاں کرتے ہیں وہ دکھتا ہے تم کو؟ آپ ان کی نیتیں کیا ہیں؟ کس کام کے لیے وہ تصویریں بنواتے ہیں؟ ان کی ویڈیوز آتی ہیں کیا ناچ کے لیے، گانے کے لیے؟ اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے انہوں نے اس کو اب ضرورت سمجھا ہے، اس ضرورت کی بنیاد پر وہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے کام کی بنیاد میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں وہ آپ کے لیے نہیں ہیں۔ اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے یہ میڈیا۔ غیر ہمارے جلسے میں نہیں آتے، ہماری مسجدوں کے بیان میں نہیں آتے، جمعہ کا بیان وہ نہیں سنتے، ان تک پہنچانے کا راستہ یہ ہے، ٹی وی پر یا موبائل پر جو مولانا لوگ بیانات کرتے ہیں، ضرورت ہے، ان کے لیے جائز ہے کہ وہ دین کو ہاں اپنی شہرت کے لیے نہیں، جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی اپنی نیتیں صحیح کریں، ڈیبٹ میں جانا یا تقریروں کو اپلوڈ کرانا موبائلوں پر یا ٹی وی پر جانا، وہ بھی اپنی نیتیں درست کر لیں۔ اسلام کے فروغ کے لیے، غیروں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے اگر اس نیت سے جاتے ہیں تو جائز، اگر شہرت کے لیے جاتے ہیں، ناموری کے حصول کے لیے جاتے ہیں، میں کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتا، اللہ سب کے دلوں کے حالات کو جاننے والا، سب کی نیتیں اللہ کو معلوم ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى نیاتکم وقلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، کون کس نیت سے کر رہا ہے۔ لیکن اب ظاہر بات ہو نیت کی وجہ سے، اب ایک اور دھوکہ ہے، نیت کی وجہ سے کوئی حرام کام حلال نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ننگی تصویر ڈالے موبائل پہ، بولے میری نیت بہت اچھی ہے، شراب پیتا ہے بسم اللہ پڑھ کر کے کہتا ہے میری نیت بہت اچھی ہے، یہ نیت تیری بھاڑ میں جائے، جو چیز حرام ہے اس کو نیت تھوڑی نہ حلال کر دے گی۔ مولوی جاتا ہے تو وہ دین کی باتیں بتلاتا ہے، ٹی وی پر تقریر کرتا ہے، مسائل بتاتا ہے، وہ جائز چیز ہے، اس میں اگر اس کی نیت اچھی ہے تو وہ انشاءاللہ مصیب ہوگا، ثواب پائے گا، اجر کا مستحق ہوگا۔ لیکن اب اس کو راہ عمل بنا کر کے ساری تصویروں کو جائز قرار لے لینا، اور ہر ایک کو چھوٹا بڑا ہر ایک دیکھے کہ ہم طارق جمیل صاحب ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اپنے کو سمجھو، اپنے کو دیکھو، ہر ایک کے لیے وہ نہیں ہوتا۔ اس کو میں کبھی کبھی طلبہ میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی اگر گھوڑی کو دیکھ کے میگچی نال مروانے لگے تو اس کا برا حال ہوگا۔ کہتے ہیں، یہ ایک دیہاتی واقعہ ہے، آپ مت سوچئے گا کہ اس کی سند کوئی ہے یا حدیث شریف میں، کہ ایک میگچی جو ہے اس نے دیکھا گھوڑے کو تو سڑک پر دوڑ رہا تھا، اس کے پیر میں نال لگی ہوئی تھی، تو میگچی نے کہا کہ صاحب میں بھی تو سڑک پر کودتی ہوں، میرے بھی پیر میں نال لگنی چاہیے۔ پہنچ گئی نالگیر کے یہاں اور کہنے لگے صاحب میرے بھی نال لگا دو۔ ارے کہنے لگے کہاں گھوڑا کہاں تم؟ تو وہ کہنے لگی کہا ہوا، وہ بھی چلتا ہے سڑک پہ، میں بھی چلتی ہوں سڑک پر، میرا بھی تو پیر گھس جائے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جب نہیں مانتی ہو، اور نال رکھ کر کے جب مارا تو کیا ہوگا آپ جانتے ہیں، پچ سے پھٹ گئی۔ تو اگر نال ماروانے کے لیے آپ جائیں گے وہاں طارق جمیل بننے کے لیے اور مفتی طارق مسعود بننے کے لیے تصویروں کے جواز میں، تو آپ کا بھی وہی حال ہوگا جو میگچی کا ہوا تھا۔ کار پاکا را قیاس از خود مغیر، گرچہ باشد در نوشتن شیر شیر۔ علامہ رومی کہتے ہیں دیکھو، دیکھنے میں تو وہ بھی انسان ہوتے ہیں جو پاک لوگ ہوتے ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ ہوتے ہیں، ایک ناک ہوتی ہے، دو آنکھ ہوتی ہے، لیکن ان پاک لوگوں کو اپنے اوپر قیاس مت کر۔ کار پاکا را قیاس از خود مگیر، پاک اور لوگوں اور بزرگوں کے حالات کو اپنے اوپر مت قیاس کرو۔ گرچہ باشد در نوشتن شیر شیر، اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر ایک ہی جیسا ہوتا ہے، جو لوگ اردو پڑھے جانتے ہیں، شیر لکھو اور شیر لکھو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن شیر آباشد کی مردم را درد، شیر آباشد کی مردم می خورند۔ شیر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو کھا جاتا ہے، اور دودھ ہوتا ہے جس کو لوگ کھاتے ہیں۔ کتنا فرق ہے۔ تو شکل اور صورت دیکھ کر کے کہ وہ بھی ویڈیو بناتے ہیں، ہم بھی ویڈیو بنائیں، اور تم کیا بناؤ گے ٹھیک ٹھاک،
وہ کیا بناتے ہیں؟ وہ مسائل بتاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اسلام کی دعوت پہنچاتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس پر سے دعوت اسلام کو یا مسائل اسلام کو سیکھو؟ آپ مسجد میں جا سکتے ہو، مولوی صاحب کے پاس جا سکتے ہو، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے۔ وہ پلیٹ فارم وہ دوسروں کے لیے ہے، دوسروں تک دین کیسے پہنچے گا؟ وہ ہماری مسجد میں نہیں آئیں گے، وہ ہمارے جلسے میں نہیں آئیں گے، ان تک پہنچانے کا یہ سامان ہے۔ وہ اپنی دعوتیں اسی راستے سے ہم تک پہنچا رہے ہیں، ہم بھی اسی راستے سے پہنچائیں گے، ہاں جس کے اندر وہ صلاحیت ہو۔ مجھ سے بھی کئی مرتبہ لوگوں نے کہا آپ اپنی بھی ویڈیو بنوائے کیجئے، میں نے کہا ہاں لیکن کبھی بھی میری تصویر مت ڈال۔ بولے مولانا تو ڈالتے ہیں، فلانے مولانا فلانے مولانا۔ میں نے کہا ہاں لیکن میں فلانے مولانا اتنی صلاحیت نہیں رکھتا، اتنی استعداد میرے اندر نہیں ہے کہ میں اس کو برداشت کر لوں۔ میرے اندر تو غرور آ جائے گا، تکبر آ۔ جس دن میری تصویر آئی ٹیلی ویژن پر، اس دن تو میرا نفس پھول کر کے غبارہ ہو جائے گا کہ نسیم تو ٹیلی ویژن پر آ گیا۔ جس کا نفس اتنا مغرور ہو اس کو نہیں آنا چاہیے ٹی وی پر۔ ہاں جو نفس کا اتنا مجاہدہ کیا ہو، ایک نہیں لاکھوں اس کی تصویریں آتی رہے، انہیں کوئی فرق نہیں ہوا، اللہ والے لوگ ہیں۔ دنیا ان کی نظر میں بے وقات ہے، وہ دنیا کے لیے نہیں کرتے، خدا کے لیے کرتے ہیں۔ دنیا جو بھی کہے، گالیاں بھی سنتے ہیں، لوگوں کی برائیاں بھی سنتے ہیں، تانے بھی سنتے ہیں، لیکن پھر بھی خدا کے لیے وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ سرفروش لوگ ہیں، خدا مست لوگ ہیں، ان پر اپنے کو مت قیاس کر۔ ہری بات سن۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ کابل میں سب گھوڑے ہی ہوتے، گدھے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ مولوی لوگ بھی غلطیاں کرتے ہیں، مسجدوں میں تصویریں کھنچواتے ہیں، بے ضرورت کی کھنچواتے ہیں۔ مشورہ ہوا، پتہ چلا کہ مولانا لوگوں کی تصویر آ گئی پیپر میں اور یوٹیوب پر۔ ارے بھائی تمہارا مشورہ ہوا، تم کو کام کر، کچھ کام کرو نا یار۔ مشورہ تو 1 پیسے کا اور تصویر ہزاروں روپے کی چھپوا ڈالی گئی، تو یہ بھی غلط ہے۔ میں نہیں کہتا کہ سب صحیح ہی کرتے ہیں، جو مولانا لوگ کرتے ہیں اس میں کچھ صحیح کرتے ہیں، کچھ غلط کرتے ہیں۔ جو غلط کرتا ہے وہ اپنے بارے میں خوب جانتا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے کہ میرا یہ کام غلط۔ کچھ لوگ جواز کا سہارا لیتے ہیں کہ بھائی پہلے کی وہ تصویریں الگ تھی، اب کی تصویریں الگ ہیں۔ یہ سب دیکھو بحث، یہ تو عوام کی بحث ہے نہیں، علماء کی ہے، لیکن کیا جائے کہ اب یہ بحثیں عوام میں چھڑی جاتی ہیں کہ صاحب پہلے ہاتھ سے تصویر بنتی تھی، کیمرے سے کھینچی جاتی تھی، ریل سے دھلی جاتی تھی، تو وہ تصویر ناجائز تھی۔ ابھی تو صاحب موبائل میں بس تصویر آئی اور گئی، آئی اور گئی۔ یہ تو عکس ہے، جیسے ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور جب آئینہ ہٹا تو ہم ہٹ گئے، ایسے ہی موبائل میں بھی تصویر آتی ہے، آئی اور چلی گئی، یہ تصویر تو جائز ہے۔ اچھا، اور میرے باپ کو مرے ہوئے 25 سال ہو گیا صاحب، ابھی موبائل میں تصویر پڑی ہوئی ہے۔ میں ایک انزامنل دے رہا ہوں، میرے باپ کی تو کوئی تصویر نہیں ہے۔ کہ ابھی پرسوں ایک امام صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ لڑکا حافظ تھا، مر گیا، اب اس کی ماں کہہ رہی ہے وہ تو مر گیا، اس کی تصویر رکھنے میں کیا برائی ہے، اب تو وہ مر گیا۔ ارے صاحب واہ، لیکن تصویر تو اسی وقت کی ہے جب وہ زندہ تھا، اور اگر مرنے کے بعد بھی کھینچی جائے، ایک مصیبت یہ بھی آئی، مرنے کے بعد بھی تصویریں کھینچتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ تو بیچارہ مر گیا، اس کی روح چلی گئی، خدا جانے کتنے کرب و عذاب میں وہ مبتلا ہے، اور اب بھی تم اس کے عذاب کو بڑھائے دے رہے، اب بھی اس کی تصویریں کھینچی جا رہی ہے، جو رشتہ دار نہیں آئے ان کے پاس بھیجی جا رہی۔ وہ تو مر گیا، ارے وہ غیر جاندار نہیں ہے، اب وہ غیر جاندار ہوا ہے، پہلے جاندار تھا۔ جس غیر جاندار کی تصویر کو جائز قرار دیا گیا ہے وہ درخت ہے، پہاڑ ہے، پتھر ہے، عمارتیں ہیں جن میں کبھی جان نہیں ہوتی۔ یہ دھوکہ ہے کہ مر گیا تو جاندار نہیں رہا، وہ جاندار وہ تھا، جاندار تھا، اب اس کے اندر سے جان نکلی ہے، اگر جاندار نہ ہوتا تو نکلتی کیسے؟ اس لیے مرنے کے بعد تصویر کھینچنا قطعاً جائز نہیں، اور مرے ہوئے کی تصویر رکھنا بھی قطعاً جائز نہیں۔ لیکن ابھی کیا کریں ہم تصویروں کو، ہم تو بات کرتے ہیں تصویروں کی، اور یہاں اوپر تک کی بات ہے صاحب، گھروں کے اندر بڑے بڑے فریم اور بڑی بڑی مورتیاں
جن کے نام بدل دیے گئے ہیں، اور کوئی جانور کی مورتیاں ہیں، کوئی گڈے کی شکل میں بڑے بڑے مورتیاں تک مسلمانوں کے گھروں میں پائی جاتی ہیں، اور یہ سب برائی اسی تصویر کی قباحت کے نکل جانے کی وجہ سے ہے کہ تصویر کی قباحت ہمارے ذہنوں سے نکل گئی۔ کچھ باتیں رہ گئی، انشاءاللہ میں پھر سمجھاتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتیں پڑھ